بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولا يجمع من لا عقل له. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الدنیا دار من لا دار له، یہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، ومال من لا مال له، اور یہ دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا آخرت کا کوئی مال نہیں، وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، اور دنیا کے لیے جمع وہی کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ دنیا کی حیثیت، دنیا کی حقیقت اور دنیا کی بے رغبتی دل میں جمانے اور بٹھانے کے لیے یہ بات بیان فرمائی گئی کہ دنیا دار من لا دار لہ، کہ جو آدمی دنیا داری میں لگ جاتا ہے، دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، عام طور پر وہ اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کثرت آدمی کو آخرت سے غافل کر دیتی، مال و متاع کی آمد و رفت، ریل پیل، یہ آدمی کو آخرت کی یاد سے دور کر دیتی ہے، آخرت کے کامیابی والے اعمال سے دور کر دیتی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، جو یہ چاہتا ہوں کہ بھئی آخرت میں اس کو نجات نہ ملے، اللہ بچائے، جہنم اس کے لیے آسان ہو، تو دنیا میں مگن اور مشغول ہو جاتا۔ فساق، فجار اور بد کردار لوگ، چور، ڈاکو، رشوت خور، سود خور، یہ سب وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایسے مشغول اور مگن ہو گئے کہ اپنی آخرت کو ہی برباد انہوں نے کر دی۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے، یعنی ایسے لوگوں کو آخرت میں جنت کا گھر، جنت کا ٹھکانہ نصیب نہیں ہوگا۔ وَمَالٌ مَّن لَّا مَالَ لَهُ، یہ دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں ہے، جو آخرت کی نعمتوں سے خود کو محروم کرنا چاہتا ہے، وہ دنیا کی نعمتوں میں مگن ہو جاتا ہے، دنیا کی آسائشوں میں، دنیا کی راحتوں میں، دنیا کے مال و اسباب میں، دنیا کے مال و متاع اور چیزوں میں خود کو بند کر دیتا ہے، دنیا ہی سب کچھ بن کر رہ جاتی۔ حالانکہ ایمان والا ہونے کے ناطے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، اصل تو آخرت کی منزل ہے، دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے اور ہم مسافر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حالت سفر میں مسافر بقدر ضرورت مال اپنے پاس رکھتا ہے، بقدر ضرورت چیزیں رکھتا ہے، ضرورت سے زائد سامان نہیں رکھتا تاکہ بوجھ نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ سفر میں ہے، اصل گھر، اصل منزل اس کی دوسری ہے، لہٰذا جو آدمی مسافر خانے کو ہی اپنا گھر بنا لیتا ہے، یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے اس جگہ کو گھر بنا لیا جس کا جو اس کا گھر نہیں تھا، اس چیز کو اس نے مال و متاع سمجھ لیا جو حقیقتاً نظر کا دھوکہ تھا۔ یہ مال و متاع یہ نظر کا دھوکہ ہے، اصل نعمتیں تو آخرت کی نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی آسائشیں جو دائمی ہیں، لافانی ہیں، جس پر کبھی فنا طاری نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا میں اس طرح لگ جانا کہ آخرت سے غافل ہو جائیں، دنیاوی مال و متاع میں اس طرح لگ جانا کہ آخرت سے لاپرواہ اور بے پرواہ ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ وہ کرتا ہے من لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ یہ تو ناسمجھداری کا اور کم عقلی کا، بے عقلی کا نتیجہ ہے۔
کہ انسان دائمی اور ہمیشہ رہنے والے گھر کو چھوڑ کر ایک مسافر خانے کو اپنا گھر سمجھنا لگ جائے، دائمی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی عارضی نعمتوں کو اصل سمجھنے لگ جائیں، دنیا کی دائمی آسائشوں کو چھوڑ کر دنیا کی عارضی اور وقتی آسائشوں کو ہمیشہ کی آسائشیں اور سہولتیں سمجھنے لگ جائے، اس سے بڑھ کر ناسمجھداری، اس سے بڑھ کر کم عقلی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور حدیث مبارک کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد واتبع الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے متابع میں کر لیتا ہے، بے لگام نہیں چھوڑتا دنیا کی خواہشات میں، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے اعمال کرتا رہتا ہے۔ گویا کہ یہ سب نظر کا دھوکہ ہے جو آج ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے، ہماری آنکھیں بند پڑی ہوئی۔ آخرت میں جب ہم قبر میں جائیں گے، قبر سے اٹھیں گے تو صحیح معنوں میں آنکھیں کھلیں گی، اور اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ تو دنیا محض نظر کا دھوکہ تھا، اصل جگہ تو یہ ہے، اصل گھر تو یہ ہے، اصل منزل تو یہ ہے، وہ تو دوران سفر کی ایک جگہ تھی۔ آسان لفظوں میں اس حدیث سے یہ سمجھایا گیا، دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس کو رہنے کی جگہ بنائی جائے، دنیا کا مال و متاع اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مال و متاع سمجھا جائے، نعمتیں سمجھی جائیں۔ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اصل دائمی اور ہمیشہ رہنے والے گھر کی آدمی تیاری کرتا رہے، فکر کرتا رہے۔ مسافر خانے اور اس عارضی جگہ میں اتنا نہ لگے کہ آخرت کی کچھ تیاری کا موقع ہی نہ مل سکے۔ آج ہم اور آپ کا اللہ بچائے المیہ یہی ہے، دنیا جمع کرنے میں، دنیا کے گھر بنانے، سجانے، سنوارنے میں، دنیا کے معاملات کو ٹھیک کرنے میں ہم اور آپ اتنے لگے ہوئے ہیں، آخرت کا معاملہ ٹھیک کرنے کی فکر ہمارے دماغوں سے اوجھل ہو گئی۔ ہم بھول بھال گئے کہ اصل گھر تو ہمارا کوئی اور ہے جسے ہم نے ہی تعمیر کرنا ہے، ہمارے اعمال ہی اسے تعمیر کریں گے، ہماری تسبیحات ہی اسے سرسبز و شاداب بنائیں گی، خوبصورت بنائیں گی اور عالمدہ بنائیں گی۔ جتنا اعمال ہوں گے اتنا ہی وہ جگہ وسیع ہوگی، خوبصورت ہوگی، نعمتوں سے لدی بھری ہوئی ہوگی۔ اور جتنا ہم دنیا کے گھر کو سجانے میں لگیں گے، آخرت کا گھر ہمارا ویسا ہی ویران، اجڑا ہوا اور تباہ و برباد ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رحمن۔